السلام علیکم گائز، امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو آج کا व्लॉग شروع کر دیتے ہیں۔ آج کچھ سحری میں، ویسے تو بچے خود سحری افطاری بنا لیتے ہیں، میں نے پہلے بھی اپنے کئی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں، لیکن کبھی کبھار موڈ ہوتا ہے تو بنا لیتی ہوں۔ کہ حالانکہ یہ چیزیں مجھے کھانے نہیں ہیں، جیسے کہ یہ پراٹھے وغیرہ، لیکن بنا لیتی ہوں، اچھا لگتا ہے، سب کھا لیتے ہیں۔ تو چکن جو میرے کل کے व्लॉग میں میں نے موموز بنائے تھے، وہ چکن میں نے آپ کو دکھایا تھا۔ وہ موموز بن گئے تھے تو کچھ بچ گیا تھا، میں نے اٹھا کے رکھ دیا، تو وہ آج میں نے سوچا کہ پراٹھے بنا لیتی ہوں، تو اس کا میں نے اس چکن کے پراٹھے بنائے، وہ یمی لگے، بہت مزیدار لگے، کیونکہ میں نے چکن کے پراٹھے فرسٹ ٹائم بنائے تھے، اس سے پہلے میں نے نہیں بنائے، کھائے ضرور ہیں، اور امی والے بھی بناتے تھے تو توی وغیرہ پہ نہیں بناتے تھے، کیونکہ ہم پینڈو لوگ ہیں، تو ہمارے جو ولیج میں تندور ہی ہوتے ہیں، اور خاص کر بلوچستان سائڈ تو تندور کے علاوہ بھی توا نہیں ہوتا، وہ ایک پتھر کا ہوتا ہے، توے ٹائپ کا، لوہے کا نہیں ہوتا، وہ پتھر کا ہوتا ہے، اس پہ بناتے ہیں سب روٹی، گندم کی، جوار کی، باجرے کی، اسی پہ بناتے ہیں، یا پھر تندور پہ بناتے ہیں۔ خاص کر گرمیوں میں تو تندور ہی جلاتے ہیں، کیونکہ وہاں گرمی زیادہ پڑتی ہے، تو اتنی دیر تک چولہے کے پاس بیٹھا نہیں جاتا، تو اس وجہ سے تندور کو ایک دفعہ جلایا اور جا کے ساری روٹیاں لگا دی، اور تھوڑی دیر میں پک جاتی ہیں روٹیاں۔ تو جی یہ ہے، اور آپ لوگ سنائیں، آپ لوگوں کے پاس گرمی کیسی پڑ رہی ہے؟ ہمارے پاس تو بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے، سندھ میں تو شدید قسم کی لو چل رہی ہے، اور دوسری لائٹ نے تو چھٹی کے دودھ یاد دلا دیے کہ بھائی اللہ معافی دے۔ ایک تو گرمی، اوپر سے لائٹ کی آنکھ مچولی، تو دماغ معاف ہو جاتا ہے کہ کیا کیا جائے، اور تندرست بندہ تو پھر بھی سہ لیتا ہے، ہم جیسا بیمار بندہ تو سہنے کے قابل بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے میں قوت مدافعت اتنی نہیں ہوتی جتنا کہ ایک نارمل انسان میں ہوتی ہے۔ ہم جیسے بیمار لوگوں میں قوت مدافعت بہت کم ہوتی ہے، گرمی نہ برداشت، نہ ٹھنڈ برداشت، تو یہ حال ہے ہمارے۔ اور آپ لوگ سنائیں، آپ لوگوں نے عید کی خریداریاں کی نہیں کی؟ تو جی آپ لوگوں کو یہی میں بار بار ریکویسٹ کرتی ہوں کہ یار پلیز میرے سبسکرائبر تھوڑے بڑھا دو، کہ یار صرف لوگوں کے ملین بلین ہو جاتے ہیں، میرے 1000 نہیں ہوئے ابھی تک، سال سے اوپر ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیوں، کیونکہ یہی ویڈیوز میں دیکھتی ہوں کہ سب یہی ویڈیوز بناتے ہیں۔ ہاں شاید مجھے بولنا نہیں آتا، لوگوں کو بولنا آتا ہے، کیونکہ ہم ریئل میں ہی اتنے ڈفر ہیں، تو پھر یہ تو ایک میڈیا پہ بولنا تو جگرے کا کام ہے، جو لوگ کرتے ہیں ان کی ہمت کو سلام ہے۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ
میرے چینل کو واچ کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے سبسکرائبر میں، دوستوں میں شیئر کریں، تاکہ میرا چینل مونوٹائز تو ہو جائے. چلو ڈالرز نہیں کمائے گا تو کم سے کم مجھے یہ تسلی ہوگی، مجھے خوشی ہوگی میری زندگی میں کہ یار میں نے ایک اسٹیپ لیا، اس میں کامیاب ہو گئی. ارننگ، چلو مجھے ارننگ کا اتنا وہ نہیں ہے کہ مجھے لاکھوں آ جائیں گے یا کروڑوں میں کماؤں گی، ایسا نہیں ہے. بس ایک شوق ہے. اور میرے ڈاکٹر نے بھی اس وجہ سے ہی مجھے چینل بنوایا تھا اس دوران کہ میری حالت جب بہت خراب تھی، کہ اس سے آپ کو جو آپ کے سبسکرائبر آپ کو کمنٹس کریں گے، آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ سب سے دعاؤں کی اپیل کرنا، اور لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے. اور شاید ڈاکٹر کو بھی اس دوران یہ تھا کہ پتہ نہیں کب میں پوری ہو جاؤں. زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں، لیکن میری بیماری تو لاسٹ اسٹیج پر تھی. تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ احسان ہوا کہ شکر الحمدللہ ابھی تک میں چل رہی ہوں، زندہ ہوں الحمدللہ، نارمل طریقے سے. ہاں تھکن ہوتی ہے، یا پھر جیسے گرمی سردی میں نے کہا ہے کہ برداشت نہیں ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اپنے پیروں پہ چل رہی ہوں، اپنے ہاتھوں سے کھاتی ہوں، پیتی ہوں، گھومتی ہوں، پھرتی ہوں. جب مجھے پکڑ پکڑ کے لٹاتے تھے، بٹھاتے تھے تو میں روتی تھی کہ یار کب ایسا دن آئیں گے کہ میں خود سے اٹھوں گی اور میں خود سے چلوں گی. تو اللہ کا کرم ہے، شکر الحمدللہ. اور آپ دوستوں کی دعائیں ہیں، سب لوگوں کی میرے ساتھ، جو سب لوگوں نے میرے لیے بے انتہا دعائیں کی ہیں. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اتنے سارے دوستوں سے نوازا ہے. آپ لوگ سب میری فیملی ہیں، کیونکہ میری فیملی میں چلو میری فیملی اتنی بڑی نہیں تھی، میرے ماں باپ نہیں تھے، میری کوئی بہن نہیں ہے. تو چینل کے تھرو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بے شمار دوستوں سے نوازا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سب کو کامیابیاں دے. میری دعائیں ہیں آپ سب کے ساتھ، اور مجھے بھی آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھیں. اور پلیز میرے چینل کو تھوڑا دھکا دیں تاکہ مونوٹائز تک پہنچ جائے. تو جی یہ ہیں ہمارے حال احوال. تو فی الحال گرمیوں میں کچھ نکلا بھی نہیں جاتا کہ بندہ جیسے لوگ کرتے ہیں باہر نکل کے کوئی ولاگنگ بناتے ہیں. اور میں جس ایریا میں رہتی ہوں تو اتنا بڑا شہر بھی نہیں ہے کہ بندہ یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ہو. تو جو ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے. آپ لوگ کمنٹس میں ضرور بتائیں، آپ کو اچھا لگے یا برا لگے آپ مجھے بتا سکتے ہیں. اور آپ لوگ اپریشیٹ کریں گے، مجھے اچھا لگے گا، مجھے خوشی ہوگی. خیر آپ تنقید بھی کریں گے تب بھی مجھے خوشی ہوگی، کیونکہ تنقید سے ہی بندہ سیکھتا ہے. اگر آپ لوگ میری خامیاں نہیں نکالیں گے تو مجھے لگے گا میں بہت اچھا کر رہی ہوں. اگر خامیاں کوئی اگر مجھے بتاتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے اور میرے لیے کوئی سوچ رہا ہے، تو خوشی ہوتی ہے، بہت اچھا لگتا ہے. ایسے میرے پیار کرنے والے ایسے لوگ بھی ہیں جو مجھے کمنٹس میں بتاتے ہیں کہ آپی، انٹی، باجی ایسے نہیں، ایسے ہو، ایسے نہیں، ایسے کرو. تو شکر الحمدللہ اس بارے میں بہت خوش نصیب ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی چاہنے والی فیملی دی ہے. تو امید کرتی ہوں کہ آگے بھی آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے، عید کے بعد روزے خیر سے گزریں. تو میں خود بھی سوچ رہی ہوں کہ میں ادھر ادھر نکل کے آپ لوگوں کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آؤں، کوئی ولیج جاؤں،
وہاں پہ میں ویڈیوز بناؤں آپ لوگوں کے لیے، وہ ویڈیوز لے کر آؤں، لیکن یقین مانے بس وہ سوچ کے رہ جاتی ہوں کہ میں اپنے تکلیف کیسے بیان نہیں کر سکتی، کہ میری ہمت پھر ایسی گرمی میں جواب دے جاتی ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گی آپ